الگ الگ موقع پر ہندوستان کے الگ الگ شہروں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور وہاں کے علماء اکرام سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں کی عوام سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں کے ذمہ داران سے ملاقات ہوتی ہے۔ لیکن لگاتار دیکھنے میں یہ آ رہا ہے ہمارے کہ لوگوں کی زبان پر یہ شکوہ ہے، ہر شہر میں، ہر علاقے میں، کیا کریں، ہمارے یہاں دینی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، دین کا بالکل ماحول نہیں ہے، لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کوئی دینداری کا ماحول ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ یہ جو شکوہ ہے یہ صرف کسی ایک محلے اور ایک شہر کا نہیں، بلکہ ہندوستان میں الگ الگ موقعوں پر الگ الگ جگہ جانے کا جب اتفاق ہوتا ہے تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہر جگہ سے لوگوں کی زبان پر یہی سمجھ لیجئے کہ جو جملے ہیں وہ ہمارے کانوں تک پہنچتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے۔ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آج ہر طرف ایسا ماحول ہے کہ لوگ دین پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں؟ ہماری سوسائٹیاں، ہماری بستیاں، ہمارے محلے، ہمارے سماج آج اسلامی تعلیمات سے اتنے دور کیوں نظر آتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر ہمارے یہاں دین کا ماحول نہیں ہے، ذمہ دار کون ہے؟ اگر ہمارے لوگ آج دین کے مسائل کو نہیں جانتے ہیں، ذمہ دار کون ہے؟ اگر آج ہمارے بچے قرآن کی تعلیمات سے آشنا نہیں ہیں تو ذمہ دار کون ہے؟ بہت سنجیدہ ہو کر اگر ہم اس وقت غور کرتے ہیں تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ ہم نے دین کے لیے بحیثیت مسلمان جو ہمارے اوپر ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری ہم نے نبھائی یا نہیں نبھائی۔ اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ موجودہ دور کے جو تقاضے ہیں، جو ضرورتیں ہیں، کیا ہم نے ان تقاضوں کو سمجھا، غور کیا یا نہیں کیا؟ یہ بات نہایت قابل غور ہے۔ اگر ہم اس پر غور نہیں کریں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے ایک زمانہ گزر جائے گا لیکن آپ جواب تلاش نہیں کر پائیں گے کہ وجہ کیا ہے۔ آج ہماری قوم کا حال یہ ہے، قوم مسلم کا حال یہ ہے کہ قوم مسلم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارے علماء اکرام کا ہماری زندگی میں موجود ہونا محض چند چیزوں کے لیے ہے۔ وہ چند چیزیں جن کا تعلق ان کی اپنی زندگی سے ہے، لوگوں کی ایک سوچ بن گئی ہے، لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ علماء اکرام کو مقرر کرنے کا، علماء اکرام کو بحیثیت امام مسجد میں لانے کے لیے چند مخصوص چیزیں، چند مخصوص ذمہ داریاں ہیں جو ذمہ داریاں ان کو مکمل کرنی ہیں۔ اگر ان ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں کہیں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو آج بھی اختلاف ہو جاتا ہے، آج بھی اس مسجد کے امام کو نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، بھلے ہی وہ کتنا شریف انسان ہو، مخلص ہو، باعمل ہو، اپنی ذمہ داریوں میں مکمل احتیاط کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ ذمہ داریاں جو حقیقت میں اس کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن اس کی باوجود اس کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے۔ آج قوم مسلم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایک عالم کی ذمہ داری، ایک مسجد کے امام کی ذمہ داری نماز کے علاوہ صرف ان کے گھروں پہ جا کر فاتحہ پڑھنا، ان کے علاوہ تیجے 40 میں 20 میں نظر و نیاز، تو یہ جو ذمہ داریاں لوگوں نے سمجھی ہوئی ہیں، آپ یقین مانیے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں، یہ جو سارے مسائل ہیں، یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کے والد کا انتقال ہو جائے تو یہ ذمہ داری آپ کی ہے، غسل آپ دیں گے اپنے ہاتھوں سے چونکہ وہ آپ کے والد ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں نظر و نیاز کا مسئلہ ہے تو یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کے جو قرآن آپ نے پڑھا ہے اس کو پڑھیے، سمجھیے اور اپنے والد کو، بزرگان دین کو ایصال ثواب کیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، اگر علماء اکرام خوشی سے وقت نکال کر آپ کے یہاں آ جاتے ہیں، وقت دے دیتے ہیں، آپ کے خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن پورے سماج کا، پوری قوم کا، پوری کمیونٹی کا یہ سوچ لینا کہ ہم نے علماء کرام کو اسی کام کے لیے رکھا ہے، دراصل ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے ہماری قوم کے پیچھے جانے کی۔
علماء اکرام نائب رسول ہیں، ان کی ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے ہمارے سماج میں جو موجودہ برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا، ہر ممکن کوشش کرنا ہمارے سماج میں موجودہ برائیوں کو، جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے علاقے میں دین کا ماحول پیدا کرنا، یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے بچے قرآن کی تعلیمات سے دور نہ رہیں بلکہ تعلیمات قرآن ان کی زندگی میں شامل ہو جائے، یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں حرام اور حلال کا تمیز آ جائے کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کس کو ہمیں پکڑنا ہے اور کس کو چھوڑ دینا ہے، یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے۔ تو جو حقوق العباد کے معاملات ہیں، جو حقوق اللہ کے معاملات ہیں، یہ تمام شرعی اور دینی ذمہ داریاں ہیں ایک عالم کے لیے کہ وہ جہاں بھی رہے ان ذمہ داریوں کو مکمل شوق کے ساتھ، خوشی کے ساتھ نبھائے۔ اور قوم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی اہمیت کو سمجھے، اور اس عالم کے راستے میں جو کام کرنے والا ہے بجائے اس کے کہ وہ کانٹے بچھائیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کے راستے سے کانٹوں کو ہٹانے کی کوشش کریں تاکہ پوری قوم مسلم کا بھلا ہو جائے۔ آج ہماری قوم مسلم کا حال یہ ہے، لمبے لمبے نذرانے والے قوال آج قوم مسلم میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، قوالیوں کا دور ہے آج، لاکھوں کی تعداد میں قوال نذرانہ وصول کرتے ہیں قوم مسلم سے۔ درگاہوں پر باضابطہ مقابلے کا ماحول، یہ ایک انداز بنا ہوا ہے۔ لاکھوں روپے کا چندہ قوم سے وصولا جاتا ہے محض ایک رات کے مزے کے لیے۔ آج مشاعرے کا ماحول بہت تیزی کے ساتھ ہمارے ملک میں بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کو فروغ دینے والے کون ہیں؟ فروغ دینے والے وہ ہیں جو ہمیشہ تعلیم کی بات کرتے ہیں، ظاہری طور پر اچھے سماج کی بات کرتے ہیں، اچھی کمیونٹی کی بات کرتے ہیں۔ وہ تمام کے تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ بڑے بڑے نذرانے، بڑے بڑے لفافے شاعروں کو اور قوالوں کو دینے والی قوم، اگر وہ یہ سوچیں کہ ہمارے درمیان ایک بہت بڑا عالم، ایک بہت بڑا مفتی تیار ہو جائے، معاف کیجیے گا، ایسا ہونا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ آپ نے اپنا انداز نہیں بدلا۔ یہ جو قوم کا پیسہ ہے نا، جس کو ہم چندے کے نام پر بہت سارے لوگوں سے لے کر جمع کر لیتے ہیں، یہ دراصل ہمارے ہاتھوں میں امانت ہے، یہ ہمارے ہاتھوں میں امانت ہے۔ اس امانت کا جو استعمال ہے وہ ہمیں صحیح کرنا ہوگا، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علماء اکرام کو سپورٹ کریں۔ وہ جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں اس راستے میں ہم ان کے معین و مددگار بن جائیں، ہمیشہ ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں اور آنے والے دور میں انہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہم اس حوالے سے کبھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی تمام تر توجہ، ہماری کوششیں، ہماری تمام تر جو توجہ ہے، ہماری جو لگن ہے، ہماری محنت ہے، وہ ان تمام چیزوں میں لگی ہوئی ہے جن کا آج ہماری قوم سے کوئی لینا دینا نہیں، یا ہماری قوم مسلم کو ان چیزوں سے کوئی ذرے کے برابر فائدہ نہیں ہے۔ آپ علماء اکرام کا جو ان کا اپنا مقام ہے، جو ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، وہ کام علماء اکرام سے لیجئے، ان کے لیے موقع فراہم کیجئے، ان کے لیے راہیں ہموار کیجئے، ان کے لیے راستے تیار کیجئے تاکہ علماء اکرام قوم مسلم کو جگانے کا کام کریں، انہیں بیدار کرنے کا کام کریں، ان کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف بلانے کا کام کریں۔ اس جو ہے مشن میں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ان کا سپورٹ کیجئے۔ اور ایک بہت اہم بات یہ ہے جس پر مجھے، آپ کو، ہم سب کو، مسلم سماج کے ہر شخص کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جاتے ہیں الگ الگ موقعوں پر، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم الگ الگ جگہوں پر جاتے ہیں۔ آج بھی عالم یہ ہے، بے شمار علماء اکرام مساجد میں بحیثیت امام ہیں، لیکن انتظامیہ کی طرف سے جو سیلری ان کو دی جاتی ہے اس سے ان کے گھر کا گزارا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں ہمیں سے بہت سارے لوگ ہمارے علماء اکرام پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ دین کا کام نہیں کرتے ہیں، یہ یہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ایک لمبی فہرست آج
امام کے خلاف لوگوں کے پاس تیار ہوتی ہے کہ ہمارے امام صاحب تعویذ کرتے ہیں، ہمارے امام صاحب یہ کرتے ہیں، ہمارے امام صاحب یہ کرتے ہیں، فلاں جگہ جاتے ہیں. لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپ کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائیے، سمجھیے، غور کیجئے، محسوس کیجئے. جس طرح 5,000 میں، 7,000 میں، 10 سے 12,000 میں آپ کا گزارا نہیں ہوگا، فیملی نہیں چلے گی، تو ایک عالم دین کی جو پوری اپنی فیملی ہے وہ کیسے چل سکتی ہے؟ اب ایسی صورت میں ہم اس سے یہ امید رکھیں کہ وہ ایک بہت بڑے پیمانے پر دین کا کام کریں تو نہیں ہوگا. اس لیے ہماری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، جس علاقے میں، جس شہر میں، جس محلے میں، ملک کے کونے کونے تک یہ بات پہنچائی جائے. آپ جہاں بھی ہیں اپنے علماء کا خاص خیال رکھیے، علماء کا خاص خیال رکھیے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیے، ان کی پریشانیوں میں شریک رہیے، ان کا سپورٹ کیجئے، ان کے مددگار بنیے، تاکہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں وہ حقیقت میں قوم کا سرمایہ ہیں، وہ قوم کا سرمایہ ہیں. قوموں کو باضابطہ شعور اسلام دینا یہ علماء اکرام کی ذمہ داری ہے. لیکن آج وہ اپنی ذمہ داری کو اگر کسی جگہ صحیح سے نبھا نہیں پا رہے ہیں تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں صرف ان کی خطا نہیں ہے، ذمہ دار ہم بھی ہیں، ذمہ دار ہم بھی ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علماء اکرام کے راستے میں آنے والے جو کانٹے ہیں انہیں ہٹانے کی کوشش کبھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم دور کھڑے دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کانٹے کیسے ہٹیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم علماء کو سپورٹ کریں، انہیں موقع دیں، ان کو وقت دیں. جو ضرورتیں ہیں دین کے کام کرنے کے لیے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور ان علماء کرام کی زندگی کے بارے میں بھی سوچیں، ان کے سونے اور جاگنے کے بارے میں بھی سوچیں، ان کے رہن سہن کے بارے میں بھی سوچیں، ان کے کھانے پینے کے بارے میں بھی سوچیں، ان کی سیلری کے بارے میں بھی سوچیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کی بھی اپنی فیملی ہے، ان کی بھی اپنی ضرورتیں ہیں، ان کی بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں. اگر آج ہم اس پہلو پر توجہ نہیں دیں گے تو یاد رکھیے گا جو علماء اکرام کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری صحیح طور سے پوری نہیں ہوگی. ہمیں علماء کو فری کرنا ہوگا، ہمیں علماء کو ٹینشن سے فری کرنا ہوگا. ان کے لیے تمام تر انتظامات اس لیول پہ کرنا ہوں گے کہ وہ بالکل فری رہیں اور بہت اچھے انداز میں قوم مسلم کو گائیڈ کر سکیں، انہیں دین کے راستے پہ لا سکیں، انہیں برائیوں سے روک سکیں، انہیں اچھائی کی طرف دعوت دینے کی مہم چلا سکیں. بحیثیت لیڈر وہ جس علاقے میں ہیں اس علاقے کی تمام تر ذمہ داریوں کو سمجھیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. یہ تمام تر چیزیں جو ہمارا ایک خواب ہے، یہ شرمندہ تعبیر اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اپنے علماء اکرام کو اپنا لیڈر سمجھیں گے، ہم سرپرست سمجھیں گے، ہم ان کی عزت کریں گے، ان کی اہمیت کو سمجھیں گے، ان کی ضرورت کو سمجھیں گے، ان کے مقام کو سمجھیں گے، ان کے مرتبے کو سمجھیں گے. اور یاد رکھیے گا علماء اکرام بھی انسان ہوتے ہیں، علماء اکرام انسان ہوتے ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، مسٹیک ہو سکتی ہے. جب 1000 کام اچھے کریں گے تو ایک کام ان سے غلط بھی ہوگا. جب غلط کوئی کام ہو جائے تو آپ اس کام کی محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ اصلاح کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس پر وابیلا بچانے کی کوشش ہرگز نہ کریں. اس لیے کہ دنیا یہی چاہتی ہے، دنیا یہی چاہتی ہے، دنیا کا نظام یہی چاہتا ہے کہ قوم مسلم جو حقیقی لیڈر ہمارے علماء اکرام ہیں ان سے دور ہو جائے. علماء اکرام ان کو گائیڈ نہ کر سکیں، صحیح راستہ نہ دکھا سکیں، ان کو جگا نہ سکیں. دنیا یہی چاہتی ہے. اس لیے آج اختلاف جیسے ہی ایک چھوٹا سا اختلاف ہوتا ہے تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. دنیا یہی چاہتی ہے کہ عوام کا اور علماء کا اختلاف ہو تاکہ عوام علماء کے قریب نہ جائے، ان کے قریب نہ بیٹھے، ان سے دین نہ سیکھے. اور یہی وجہ ہے آج بے شمار لوگ ایسے ہیں، افسوس کا موقع ہے، بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کی عمر 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 35 سال ہو گئی، لیکن آج بھی انہیں کلمے یاد نہیں ہیں، وہ نماز نہیں جانتے ہیں، نماز کے فرائض اور واجبات نہیں جانتے ہیں، شرائط نماز نہیں جانتے ہیں، دعائے قنوت نہیں جانتے ہیں، اتحیات نہیں جانتے ہیں. یہ بہت بڑی کمزوری ہے. کاش کہ ہم نے علماء اکرام کے قریب بیٹھنے کا مزاج بنایا ہوتا، ہم علماء کے قریب جاتے، ان کی بھی ضرورتوں کو اپنی ضرورت کی طرح سمجھتے، محسوس کرتے، انہیں بھی وہ محبت دیتے کہ جس طرح ہم اپنی فیملی سے محبت کرتے ہیں. علماء اکرام نے
ہر زمانے میں قربانیاں دی ہیں، آج بھی دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ علماء اکرام جب تک زندہ ہیں قوم مسلم کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنی بڑی قربانی ہے، ایک عالم دین اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار بیوی بچے سب کو چھوڑ کر 100 کلو 200 کلو 400 کلو 600 کلو 800 کلو ایک لمبا سفر کرتا ہے اور وہاں جا کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا جو فرمان ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے اور اچھائی کے راستے پر ہمیں لوگوں کو لانے کی کوشش کرنا ہے۔ علماء کی ہر زمانے میں یہ ذمہ داری رہی ہے۔ کیا ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے ایسی صورت میں کہ ہم علماء کو اپنا سمجھیں، اپنی فیملی کا حصہ سمجھیں، ہم ان کے خوشی اور غم کا خیال رکھیں، ان کی بیماری اور جو ہے پریشانی کا خیال رکھیں، ان کو اپنی مطلب فیملی کا ایک شخص سمجھیں، ایک فرد سمجھیں، اور باضابطہ ہمیں یہ پرواہ ہونی چاہیے۔ یہ میسج جہاں تک پہنچے ہر مسلمان سے، ہر ایمان والے سے میری یہ گزارش ہے، اپیل ہے، آپ جہاں بھی رہتے ہیں اپنے علماء کا خاص خیال رکھیں، علماء کا خاص خیال رکھیں، ان کے راستوں کو ہموار کرنے کی کوشش کریں، ان کو دین کا کام کرنے کا بہترین موقع دیں، جہاں جو علماء کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں، ان کا سپورٹ کریں، ان کی مدد کریں، مالی اعتبار سے اگر ضرورت ہو مالی اعتبار سے مدد کریں، وقت کی ضرورت ہو وقت دیں، اس لیے کہ علماء اکرام اپنے باپ دادا کا فرمان لے کر نہیں نکلیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر نکلیں۔ اور کوشش یہ کیجیے، آج بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے موقع پر، المیہ یہ ہے ہمارے ملک کی سرزمین پر ہزار بار یہ موقع ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرتا ہے کہ جب شہروں میں کوئی ایک بڑی محفل ہو، کوئی ایک بہت بڑا پروگرام ہو، ایک کانفرنس ہو، تو عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو باہر سے آنے والے مہمان ہیں ان مہمانوں کے لیے ہم راستے میں پھول بچھا دیتے ہیں، ان کے استقبال کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ان کی قدم بوسی اور دست بوستی کا ماحول ہوتا ہے، ان کے لیے کئی 100 رنگ کے کھانے بنا دیے جاتے ہیں، الگ الگ قسم کے ناشتے لگا دیے جاتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اور موٹا لفافہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس موقع پر جبکہ باہر کے علماء کرام آنے والے ہوں، اس موقع پر ہمیں ہمارے مسجد کے امام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ ہم اس کو کسی پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی پروگرام کا پوسٹر جو ہم شائع کراتے ہیں اعلان کے لیے، اس پوسٹر میں ہم مسجد کے امام کا نام تک شامل کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد نہ ہی اس کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں، نہ اس سے رائے لیتے ہیں، نہ اس سے مشورہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس پروگرام میں وہ ہماری مسجد کا امام سائیڈ میں ایک کونے پر بیٹھا بیچارہ خاموشی سے پورا پروگرام دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم اسے مائک بھی پکڑنے کے لیے ایسا موقع نہیں آنے دیتے۔ ذرا سوچئے، یہ وہ شخص 365 دن یہی شخص ہے، آپ کی خوشی میں، آپ کے غم میں، آپ کے گھر میں، بیماری میں، ہر موقع پر 24 گھنٹے یہ ہمیشہ اویلیبل رہتا ہے آپ کے لیے۔ یہی وہ امام ہے، ہر خوشی اور غم میں رہتا ہے۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ جو آنے والے، دور سے آنے والے جو مہمان ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں مہمانوں کی عزت نہ کی جائے، الحمدللہ ہم مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، ہمیں ہمارے رسول نے مہمانوں کی قدر کرنے کا ایک سلیقہ سکھایا ہے، ہمیں ایک مزاج دیا ہے، ہم مہمانوں کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ہم اپنی حیثیت سے زیادہ انہیں کھلانے پلانے اور لینے اور دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی جو ہے ایک پلاننگ ہے کہ علماء جو باہر کے آئیں ان کی عزت کی جائے، مان سمان کیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے ایسے موقع پر ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اس مسجد کے امام کو بھول جائیں جو 365 دن ہر وقت ہمارے یہاں رہتا ہے، ہر خوشی اور غم کے موقع پر وہ ہماری مدد کرتا ہے، ہم ایسے موقع پر بھول جاتے ہیں۔ یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے، ہزاروں مثالیں ایسی، یہ بہت نادانی کی بات ہے۔ ہماری مسجد کا امام جس کو ہم 5000 7000 ایک مہینے 24 گھنٹے کی جاب کرنے والا ایک امام ہمارے یہاں رہتا، ہم اس کو 5000 7000 10000 دے کے بس اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہیں باہر سے آنے والے لوگ آدھا گھنٹے کے لیے وہ نعت خوانی کے نام پر ہوں، وہ مشاعرے کے نام پر ہوں، وہ قوالی کے نام پر ہوں، ہم لاکھوں روپے پروگرام میں آنے سے پہلے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ یہ ماحول آج ہمارے ملک میں بنا ہوا ہے۔ ہمارے اصل ہیرو تو ہمارے یہ علماء اکرام ہیں جو 24 گھنٹے کی جاب کرتے ہیں قوم مسلم کو جگانے کے لیے۔
ہمارے لیڈر تو یہ علماء کرام ہیں جو 365 دن قوم مسلم کے لیے آدھی رات بھی کھڑے رہتے ہیں، کبھی ان کی زبان پر ایک جملہ بھی انکار کا نہیں ہوتا ہے۔ آپ پریشان ہیں پھر بھی ان کے پاس جاتے ہیں، بچے کی پیدائش پر نام نکالنے کے لیے بھی ان کے پاس جاتے ہیں، خوشی اور غم کے موقع پر ان کے پاس جاتے ہیں، شریعت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، نماز اور روزے کے معاملات بھی پوچھنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ آپ ذرا غور تو کیجئے، ایک باہر سے آنے والا ایک مشاعرے میں، ایک قوالی کے پروگرام میں، یا کسی بھی جلسے اور میلاد کے پروگرام میں باہر سے آنے والے ایک نعت خواں کو ہم 20,000 25,000 30,000 روپے نذرانہ دے دیتے ہیں، لیکن ہماری مسجد کا امام 5 سال 8 سال 10 سال ہو گئی اسے ہمارے یہاں 24 گھنٹے نوکری کرتے ہوئے، 24 گھنٹے وقت دیتے ہوئے، 24 گھنٹے ہمارے یہاں محنت کرتے ہوئے، لیکن آج اس کی سیلری 8,000 10,000 سے زیادہ نہیں ہوئی۔ ہم اس کے راستے میں پوری سال میں اس کے راستے میں ایک بار بھی پھول نہیں بچھاتے ہیں، ہم ایک بار بھی اس کا ہاتھ چومنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ہم اس کے لیے ایک بار جو ہے اچھا دسترخوان لگانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تاکہ اس کو اسپیشل فیل کرائیں، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ نہیں، میں نے اپنی فیملی، گھر والے، رشتہ دار چھوڑے ہیں تو میں کسی غلط جگہ نہیں ہوں، بلکہ میں اچھے لوگوں میں ہوں جو میری قدر کرتے ہیں، میرے کام کی قدر کرتے ہیں، میرے مشن کی قدر کرتے ہیں، میری سوچ کی قدر کرتے ہیں۔ یہ ذمہ داری آج قوم مسلم کی ہے۔ یاد رکھیے گا، کاش کہ آپ اپنے طریقے کو بدل لیں۔ آپ بدل لیں گے تو اچھے لوگ آپ کے درمیان ہمیشہ رہیں گے، آپ طریقہ بدلیں گے تو محنت کرنے والے علماء کرام آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے پاس رہیں گے، آپ کے قدم سے قدم ملا کے وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے، سماج میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے، برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ اپنے مزاج کو نہیں بدلتے، جو رویہ آپ کا ہے وہی رویہ رہتا ہے، تو یاد رکھیے گا پھر یہ قوم علماء کرام، مخلص علماء کرام سے محروم ہو جائے گی۔ پھر مخلص علماء کرام اس قوم کو اتنی آسانی کے ساتھ ملیں گے نہیں۔ مخلص علماء کرام، کام کرنے والے علماء کرام۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے مہمانوں کو نہ بلائیں، آپ جلسے نہ کریں، محفلیں نہ کریں، آپ مہمان بھی بلائیے، آپ جلسے بھی کیجئے، میلاد شریف کی محفلوں کا انعقاد بھی کیجئے، لیکن یاد رکھیے ایسے موقع پر کسی بھی انداز میں آپ اپنی مسجد کے امام کو اگنور مت کیجئے، اپنے علاقے کے حافظ قرآن، قاری قرآن، ایک عالم دین کو اگنور مت کیجئے، نظر انداز مت کیجئے، اس کو چھوٹا مت بنائیے، اس کو چھوٹا ہونے کا احساس مت ہونے دیجئے، اس لیے کہ جو آنے والے مہمان ہیں یہ آج ہیں، 4 گھنٹے کے بعد واپس چلے جائیں گے، لیکن 365 دن یہی آپ کے حافظ قرآن، قاری قرآن، آپ کے محلے کے عالم دین یا مسجد کے امام، یہ 24 گھنٹے ہمیشہ آپ کے کام آئیں گے۔ اس لیے ان کی قدر کیجئے، ان کی عزت کیجئے، ان کے قریب آئیے، ان کے پاس بیٹھیے، ان کی پریشانیاں ظاہری طور پر جو بھی ہوں ان کو دور کرنے کی کوشش کیجئے، اور کوشش کیجئے، یہ مہم چلائیے آپ کہ ہمیں اپنی مسجد کے امام کو اتنی سیلری انتظام کر کے دینی ہے کہ جس سے وہ بہت قاعدے کے ساتھ اپنی فیملی کا گزارا کر سکیں۔ اس لیے بے شمار حفاظ اکرام، علماء اکرام ایسے ہیں جن کو دیکھ کر بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، بڑا دکھ بھی ہوتا ہے، وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن جو راستے میں تکلیفیں ہیں، ان راستے میں جو تکلیفیں ہیں ان کو ہٹانے والا ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اسی لیے ان کے قدم رکے ہوئے ہیں۔ ہر مسلمان سے گزارش کروں گا، میرا یہ میسیج پیغام جہاں تک پہنچے، ہر مسلمان سے گزارش کروں گا، جاگ جائیے، بیدار ہو جائیے، علماء کے دست و بازو بن جائیے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، ان کا تعاون کیجیے، ان کی مدد کیجیے، ان کو اکیلے ہونے کا احساس نہ ہونے دیجیے، ان کو کمزور۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ جو علماء کرام ہیں یہ قوم مسلم جو سماج ہے سب سے کمزور طبقہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ کمزور طبقہ نہیں ہے۔ علماء اکرام اللہ کے محبوب کی شریعت کے حامل ہیں، ان کے پاس رسول پاک کی شریعت ہے، اس لیے وہ با اخلاق ہیں، با کردار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اچھا اور برا نہیں سمجھتے ہیں، اچھائی اور برائی نہیں سمجھتے ہیں، موافقت اور مخالفت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ علماء اکرام کو اللہ نے قرآن اور اس کے محبوب کے صدقے میں حدیث پاک پڑھنے کی برکت سے اتنی سمجھداری اور اتنا سلیقہ دیا ہے کہ وہ ہر موقع پر صحیح اور غلط کو سمجھتے بھی ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، لیکن صرف اس لیے ہمیشہ خاموش رہتے ہیں چونکہ علماء اکرام یہ چاہتے ہیں کہ قوم مسلم کی ترقی ہو، قوم مسلم کی سربلندی ہو۔ اسی لیے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، جہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ علماء اکرام کا سپورٹ کریں، ان کی عزت کریں، ان کو مان اور سمان دیں، ان کی تمام تر ضرورتوں کو پورا کریں، تاکہ یہ علماء اکرام پوری کوشش کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ ہر گھر میں پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ ہر مسلمان تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت کے پیغامات ہیں، جو احکامات ہیں، وہ پہنچنے چاہیے۔